السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 20 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے کعب کے بتائے گئے نمبر پر میسج کر دیا۔ خالہ باہر بیٹھی اب بھی رو رہی تھی۔ شیر دل، دادی اور چچا چچی بھی آ گئے تھے۔ چچا تھوڑی دیر قبل ہی پولیس اسٹیشن سے ہو کر آئے تھے۔ ایسے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ظہیر الدین نام کے بندے پر تشدد کا الزام ہے۔ وہ اس تشدد کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ معاملہ پیچیدہ ہے۔ اس بندے کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ چچا پریشان لگ رہے تھے۔ پولیس والوں کو تو میرے بیٹے سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے اس لڑکے کو مارا تھا، الٹا اسے ہی پکڑ گئے۔ وہ چپ چاپ خالہ کو دیکھتی رہی۔ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ کعب کا چھوٹنا مشکل ہے۔ اگلے کے پاس گواہی ہے، صرف ایک راستہ ہے اس کی رہائی کا۔ کیا راستہ؟ خولہ بے چینی سے آگے کو ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بدر عبداللہ سے بات کریں، اب وہی کچھ کر سکتا ہے۔ بدر عبداللہ سے؟ وہ بڑبڑائی۔ معاف ہوتا دماغ جاگا، کوئی الہام سا تھا جو ہوا تھا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بدر صاحب کی اوپر تک پہنچ ہوگی۔ صفیہ بہن، انہی سے بات کر کے دیکھو۔ اس نے ساکت نظریں چچی کی طرف گھمائی، کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھی۔ مجھے حویلی لے جاؤ گے شیر دل؟ وہ زرد پڑتے چہرے سے بولی۔ حویلی کیوں؟ بدر عبداللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ بنا مزید کچھ کہے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے چچا نے کچھ کہا لیکن اس نے نہیں سنا۔ اسے وقت کے سلطان سے ملاقات کرنی تھی۔ شیر دل کو باہر رکنے کا کہہ کر وہ اندر بڑھی۔ سامنے صوفے پر مسکان بیٹھی تھی۔ اس نے عرصے بعد اسے حویلی میں دیکھا تھا۔ نین تارا بتا رہی تھی کہ وہ چند دن کے لیے اپنی خالہ کے پاس آسٹریلیا گئی ہوئی تھی۔ خولہ کو آتے دیکھا تو ابرو چکاتے کھڑی ہوئی۔ خیریت ہے خولہ؟ بدر عبداللہ ہے حویلی میں؟ سرخ پڑتا چہرہ جو اس کے غصے کا گواہ تھا، کانپتی آواز جو اس کے قہر کا پتہ دیتی تھی۔ اوپر اسٹڈی کی طرف گیا ہے ابھی۔ تم کچھ زیادہ نہیں مل رہی اس سے؟ شادی شدہ ہو اب یوں؟ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن خولہ اسے نظر انداز کرتی اوپر کی طرف بڑھی۔ سرخ حویلی میں کوئی قید تھی اور آج وہ آزاد ہونے آئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے سرخ پڑتے چہرے اور بے بسی، غصے اور نفرت سے سرخ ہوتی نم آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو دھکیلتے وہ راہداری میں چلتی گئی۔ نہ اس نے اجازت لی، نہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ داڑھ سے دروازہ کھولتے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا تھا، صوفے پر بیٹھے، سگار ہاتھوں میں تھامے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ نیوی بلو شلوار قمیص میں ملبوس وہ تمکنت سے براجمان تھا۔ خولہ کو دیکھ کر لب مسکراہٹ میں ڈھلے، گویا وہ واقف تھا اور ملاقات کے لیے تیار بھی۔ اسے دیکھتے سر کو خم دیا۔ خوش آمدید ملکہ۔ خولہ دروازہ کھلا چھوڑتی تیزی سے آگے آئی۔ بدر بے ساختہ کھڑا ہوا۔ محبوب سامنے تھا، احترام واجب تھا، ادب آج بھی پہلا کرینہ تھا۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو بدر۔ آگے کو بڑھتے اس نے چیخ کر بدر عبداللہ کا گریبان پکڑا۔ بدر کی نظر اپنے گریبان پر گئی، پھر اس پر۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں دیکھنا نصیب ہوا۔ اگر اسے غصہ آنا چاہیے تھا تو اسے نہیں آیا تھا۔ خولہ نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، وہ تیش سے کانپ رہی تھی۔ کعب کو جیل میں تم نے ڈلوایا ہے، یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ چلائی۔ آواز باہر گئی، حویلی کی راہداریوں میں گونجی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو فرق نہیں پڑا۔ تمہیں لگتا ہے انسپکٹر نے میرا نام یوں ہی لیا تھا؟ تمہیں پیغام پہنچایا گیا تھا ملکہ، کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ مل کر اچھا لگا۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھتے مسکرایا۔ ظاہر مسکراہٹ صحت کھو چکی تھی۔ کعب کو جیل سے رہا کرواؤ، وہ چلائی۔ بدر کو فرق نہیں پڑا۔ صوفے کے سامنے سے ہٹتے اس نے کرسی کھینچی اور اپنے سامنے رکھی۔ بیٹھ جاؤ ملکہ، ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں بات کرنے نہیں آئی، کعب کو جیل سے رہا کروائیں۔ تم حکم دے رہی ہو لیکن میں حکم نہیں مان سکتا۔ یہاں ایک سودا ہوگا اور پھر ہم طے کریں گے کہ ہم تینوں میں سے کون جیتے گا۔
وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آن ٹھہرا، ہاتھ پشت پر باندھے، نظریں پرشوق ہوئی، لب مسکرائے۔ پچھلے 3-4 دنوں کی نسبت وہ پرسکون لگتا تھا، یوں جیسے اسے معلوم تھا کہ بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی اور نہ بدر عبداللہ تخت ہارا کرتا ہے۔ نہ میں کسی معاہدے میں دلچسپی رکھتی ہوں، نہ تم سے گفتگو میں۔ میرے شوہر کو جیل سے رہا کروا دو۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے تمہارے شوہر کو جیل میں ڈالا کیوں؟ مجھے تنگ کرنے کے لیے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ پرسکون سا بولا اور خولا بلال کا سارا سکون غارت ہوا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ قہر زدہ سا چیخی۔ تم بولتی ہو اپنی اپنی سی لگتی ہو، بولا کرو، اچھا لگتا ہے۔ گویا وہ کسی شے کا اثر نہیں لے رہا تھا۔ خولا نے رک کر چند گہری سانسیں لی، ہاتھ سینے پر باندھے اور ضبط سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں میری خاک بھی تمہیں میسر نہیں رہے گی۔ تمہاری خاک بھی قبول ہے۔ سودے کی شرط بتائیں بدر عبداللہ صاحب، میرے شوہر کو رہا کروانے کے عوض کیا چاہیے؟ اس کا ضبط ختم ہونے لگا۔ بدر اس بار چند لمحے خاموش رہا۔ اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی اور پھر مجھے آپ سے شادی کرنی ہوگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس بات کو بعد میں دیکھیں گے خولا۔ فی الحال اگر کعب جیل سے چھوٹنا چاہتا ہے تو اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی، اور اگر وہ نہ دے تو زیادہ کچھ نہیں۔ اس پر جو الزام ہے وہ قتل کا ہے، اور میں ممکن بناؤں گا کہ اس پر قتل ثابت ہو جائے اور اسے پھانسی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ کن خیالوں میں ہیں آپ؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کے بعد مجھے واقعی تمہاری خاک بھی نہیں ملے گی، لیکن اس کے بعد تمہارے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ میں برباد تو برباد سہی، آباد تم بھی نہیں رہو گی۔ خولا غصے سے اسے گھورتی رہی۔ کئی لمحے، کئی سانسیں نفرت کے سنگ جدا ہوئی، پھر اس کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے بدر، واللہ نفرت ہو رہی ہے۔ باخدا اس نے ایک جملے میں بدر عبداللہ کی رخ خاک کر ڈالی۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ کچھ تو محسوس کرو گی میرے لیے، نفرت ہی سہی۔ ان سب کے بعد، ان تمام سازشوں کے بعد، تمہیں لگتا ہے تم مجھے حاصل کر لو گے؟ بدر اسے دیکھتا 2 قدم آگے کو ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک لمحے کو بھی خولا پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ تم جیسے بھی ملو مجھے چاہیے ہو، ضد سمجھو تو ضد، جنون سمجھو تو جنون سہی، عشق سمجھو تو عشق سہی، خواہش سمجھو تو خواہش سہی۔ ہاں، مجھے نہیں معلوم میں نے پہلی خواہش کیا کی تھی، لیکن مجھے یاد ہے میں نے آخری خواہش کیا کی تھی۔ تم مل جاؤ، میں اپنی ہر خواہش کو تم پر ختم کرتا ہوں۔ اس نے نظریں ان نظروں پر جما رکھی تھی جن آنکھوں کے آگے ہر منظر ختم ہو جاتا تھا۔ خولا کے گلے میں آنسو اٹکے، لیکن وہ آج بدر عبداللہ کے سامنے رونے نہیں آئی تھی۔ تو تم چاہتے ہو میں کعب سے طلاق لوں؟ اس پر مقدمہ درج نہیں ہوا خولا۔ میں نہ چاہوں تو نہیں ہوگا، اس کے پاس پوری زندگی ہے۔ میں اسے نہیں ماروں گا، تمہارے صدقے اس کی زندگی بخش دوں گا۔ لیکن یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے اگر تم اس سے طلاق لے لو۔ خولا نے گلے میں اٹکے آنسو دھکیل دیے، گردن سیدھی کی، سرمئی آنکھوں کو سیاہ آنکھوں سے دیکھا۔ کعب سے ملاقات کریں اور جانیں وہ کیا کہتا ہے۔ میں اس سے نہیں تم سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ کعب عباس سے ملاقات کریں بدر، اس سے جا کر کہیں کہ اسے اپنی زندگی کے عوض خولا بلال کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ مان جائے تو باخدا میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اسے حق ہے کہ وہ خود کو چھین لے، مجھے حق ہوگا کہ میں خود کو چنوں۔ اسے حق ہے کہ وہ خود کو چن لے، مجھے حق ہوگا کہ میں خود کو چنوں۔ مجھ سے سودے بازی مت کریں، جا کر کعب عباس سے سودے بازی کریں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ 2 مرد مل کر کیسے ایک عورت کی قسمت طے کرتے ہیں۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ بدر عبداللہ کے چہرے پر بیزاری سی آئی۔ مجھے اس انسان سے ملاقات میں دلچسپی نہیں ہے۔
آپ اس سے کسی دلچسپی کی وجہ سے نہیں، حولا بلال کی وجہ سے ملاقات کریں گے۔ اس سے ملیں اور اپنی شرط سامنے رکھیں۔ وہ مان گیا تو میں ہار جاؤں گی، لیکن جیتنے آپ کو بھی نہیں دوں گی۔ آپ کو اب حولا بلال کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ جیت گیا تو آپ کو ہار مبارک ہو۔ میں یہاں سے پلٹوں گی تو پیچھے سے پکارنے کی ہمت مت کیجیے گا۔ وہ حکم دے رہی تھی۔ بدر چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ کا تابع دار ملکہ، جو علاقے کا حاکم تھا، وہ ایک عورت کا محکوم ہوا۔ حولا کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ ابھرے۔ اس نے بدر عبداللہ پر دوسری نظر نہیں ڈالی۔ چادر درست کرتے وہ پلٹ گئی۔ اسے واقعی دیکھنا تھا کہ کعب عباس حولا بلال کو چنتا ہے یا خود کو۔ حویلی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے لمحے بھر کو اسے خیال آیا کہ نین تارا سے مل لے، لیکن آج اس کا دماغ اس قدر کھو رہا تھا کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اندرونی دروازے سے باہر نکلتے سامنے پکی اینٹوں والی روش تھی جو سیدھے گیٹ تک جاتی تھی۔ دائیں بائیں طویل صحن تھا، روش پر چند لوگ کھڑے تھے۔ سو دروازے سے نکلتے بائیں جانب مڑ گئی۔ وہاں سے راستہ مردان خانے کے آگے سے گزر کر گیٹ تک جاتا تھا۔ صحن کے پودوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سر جھکائے مردان خانے کے آگے سے گزر رہی تھی جب اسے یوسف کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہے حولا؟ حولا رکی، مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مردانے کی بیرونی سیڑھیاں اترتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ نیلی جینس پر کائی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ میں فی الحال بات نہیں کر سکتی یوسف بھائی، وہ بیزاری سے کہہ کر مڑنے لگی۔ بھائی سے ملنے آئی تھی؟ وہ گہری سانس لیتے پلٹی۔ نین تارا کے حوالے سے ہی صحیح، وہ یوسف کا اگر کوئی قصور تھا بھی تو معاف کر چکی تھی۔ آپ کے بھائی نے میرے شوہر کو جیل میں ڈلوایا ہے، یقیناً جانتے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا، لیکن آپ جانتی ہوں گی کہ انہوں نے یہ آپ کے لیے کیا ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ بہتر ہوگا اسے سمجھا دیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ بیزار، اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یوسف چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کتنا اچھا ہوتا نا حولا کہ تم ہماری زندگیوں میں آئی ہی نہ ہوتی، اس نے بہت افسوس سے کہا۔ حولا کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کی اطلاعات کے لیے میں آپ کے بھائی کی زندگی سے جا چکی ہوں، وہی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ جانتی ہو حولا، مجھے نین تارا سے بہت محبت ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی بیوی سے وفا نبھا سکوں۔ اس نے گویا حولا کی بات نہیں سنی تھی۔ اس وفا نبھانے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا، سب سے عزیز انسان کو، اور اب ایسا ہے کہ میرے اندر سے تمہارے لیے رحم مٹ گیا ہے۔ میں تمہیں وہ اذیت دینا چاہتا ہوں جو کل رات میں نے محسوس کی تھی جب بدر بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سا ابھرا۔ حولا نے آنکھیں بند کر کے سانس لی، پھر انہیں کھولتے یوسف کو دیکھا۔ یوں سمجھے میں نے وہ اذیت محسوس کر لی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ پلٹ رہی تھی۔ یہ دونوں بھائی پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا۔ بھائی نے رجب کو میرے سامنے مارا تھا، میری آنکھوں کے سامنے۔ حولا کے قدم جم گئے۔ یوسف اب آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا، ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے، اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا۔ میں تمہیں تمہاری بھائی کی موت کا قصہ سناتا ہوں حولا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی وہ تکلیف محسوس کرو جو تمہاری وجہ سے کل رات سے میں نے محسوس کی۔ وہ کس تکلیف کا ذکر کر رہا تھا؟ کیا وہ ناواقف تھا کہ حولا بلال پچھلے 3 سال سے اسی تکلیف میں تھی؟ مجھے کچھ نہیں سننا، اس کی آواز کانپی۔ میں چاہوں گا تم سنو۔ بات یوں ہے حولا بلال کے بھائی نے رجب کو میرے سامنے مارا تھا۔ وہ کوئی بات کہہ کر پلٹا تھا جب بھائی نے اس کی گردن سے پکڑ کر اس کے چہرے کو پانی میں ڈالا تھا۔ وہ حولا کے سامنے خبر پڑنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ حولا کا چہرہ سفید پڑا، جسم سے جان نکلنے لگی۔ یہ موضوع اس کے لیے ٹراما تھا، اسے یہ قصہ نہیں سننا تھا۔ اس نے چلنا چاہا لیکن جسم سے واقعی جان نکل گئی تھی۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے پر بھائی نے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ پانی میں ڈالا تھا۔
وہ پانی گندلا تھا، میلا، کیچڑ زدہ، بدبودار۔ تمہارے بھائی کو سانس نہیں آئی ہوگی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ بے اختیار مردانے کے برآمدے کی دیوار کو تھاما۔ چہرہ مردہ ہو رہا تھا لیکن یوسف نے چپ نہیں کی۔ حالانکہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن بھائی نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ یقیناً وہ بہت بری طرح درد میں مبتلا ہوا ہوگا۔ مجھے تب بھی افسوس ہوا تھا۔ میں نے بھائی کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ نہیں رکے۔ ہولا ہمت ہارتی نیچے بیٹھتی چلی گئی، چہرے پر آنسو پھسلنے لگے۔ اسے اپنے مردہ ہوتے ہاتھوں کو کانوں پر رکھنا چاہیے۔ اس کا دل یہ آواز بند کر رہا تھا۔ چند لمحے گزرے اور پھر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی، جسم ساکت ہوتا گیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے میں نے بھائی سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ اختتام پر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر ہولا کو دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی۔ یوسف پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ شاید وہ تمہارا نام لے رہا ہو یا شاید کچھ اور، لیکن اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، آخری لمحوں تک کی تھی۔ پھر اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ مر گیا ہولا، تمہارا بھائی مر گیا۔ ہولا بلال کے جسم سے ایک بار پھر سے جان نکالی گئی۔ اسے اپنے بھائی کے قاتل سے ایک بار پھر نفرت ہوئی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ مجھے آج بھی موقع ملے تو میں وقت کو واپس لے جاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ بھائی رجب کو نہ ماریں۔ میں اپنے دل کو سمجھا لیتا۔ نین تارا میرا مقدر نہیں تھی، میں صبر کر لیتا، لیکن میں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا۔ پھر 3 سال گزرے اور قسمت ہم سب کو ایک جگہ لے آئی۔ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدر عبداللہ کو ہولا بلال سے عشق ہو گیا۔ تمہیں سچ پتہ چلا اور سب ختم ہولا۔ اس دن میرا بھائی میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے کتنی اذیت ہوئی، دل چیرنے والی اذیت۔ تمہیں بھائی کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اب میں چاہوں گا بھائی تمہیں بھول جائیں۔ تم ہم دونوں بھائیوں کے بیچ آئی ہو ہولا، مجھے تم سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ تم کہیں چلی جاؤ، بھائی سے دور چلی جاؤ۔ وہ ہولا کے نم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا۔ چہرے پر افسوس پھیلا۔ مجھے یہ تکلیف دینے کے لیے افسوس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم اس موت سے گزرو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ اس نے مڑنے سے پہلے زمین پر بیٹھی اس لڑکی پر نظر نہیں ڈالی تھی جو فنا ہو رہی تھی، جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یوسف عبداللہ نے وہ منظر ہولا بلال کے سامنے رکھا تھا جو اسے اپنی موت سے زیادہ اذیت دے گیا تھا۔ اس نے وہ نفرت دوبارہ اس کے دل میں ڈالی تھی جو بدر عبداللہ کو اس بار برباد نہیں، تباہ کرنے والی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں قدم رکھتے ہی سامنے بینچ پر بیٹھے خراں چہرے والے حوالدار کی کرسی کے عقب میں سلاخیں تھیں۔ سیاہ سلاخوں کے پار عین سامنے 2 لوگ بیٹھے نظر آتے تھے جو آپس میں محو گفتگو تھے۔ ان کی دائیں جانب کونے میں نیلی جینس پر سفید ہاف بازو والی شرٹ پہنے مرد بیٹھا تھا، جس کی ایک ٹانگ سیدھی پھیلی ہوئی تھی اور دوسری اس نے کھڑی کر رکھی تھی۔ ایک ہاتھ کھڑی کی گئی ٹانگ کے گھٹنے پر رکھا تھا، جبکہ دوسرا سیدھی ٹانگ پر۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر زخم کے نشانات نظر آتے تھے۔ بائیں آنکھ کے نیچے گال پر نشان تھا جو نلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ اسی آنکھ کے اوپر ایک زخم تھا، یوں جیسے اسے بیلٹ سے مارا گیا ہو۔ دفاتر جیل کا دروازہ کھلا اور ایک حوالدار اندر آیا۔ نیم دراز لیٹے مرد تک آتے اس نے اپنے پاؤں کو اس کی ٹانگ پر مارا۔ اٹھ جا، ملاقات آئی ہے تیری۔ کعب نے بند آنکھیں کھولی، پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ کون آیا ہے؟ اس کا خیال تھا شاید گھر سے کوئی آیا ہوگا۔ بدر عبداللہ۔ کعب اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں صرف ایک لمحے کو تعجب ابھرا تھا، پھر وہاں سپاٹ تاثرات چھا گئے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، جسم میں درد کی کئی لہریں اٹھی۔ ہونٹ بھینچتے اس نے بنا دیوار کا سہارا لیے قدم حوالدار کی معیت میں بڑھائے۔ سلاخوں والی جیل کے سامنے دائیں طرف راہداری مڑتی تھی۔ اختتام پر بھورے رنگ کا دروازہ تھا۔ حوالدار نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔
سامنے SHO کی کرسی پر گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس بدر عبداللہ براجمان تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، انگلی ہونٹوں پر رکھے وہ SHO کی کوئی بات سن رہا تھا۔ میز پر لوازمات رکھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر اٹھائی اور حوالدار کے پیچھے نظر آتے کعب کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر لگتا تھا۔ آپ بیٹھیں بدر صاحب۔ شبیر چلو۔ وہ کرسی پیچھے کرتے اٹھا اور پھر سر کو خم دیتے باہر نکل گیا۔ بدر نے اسے نہ دیکھا نہ جواب دیا۔ وہ کعب کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے صرف گئے۔ پھر کعب آگے کو ہوا، SHO کی چھوڑی گئی کرسی کے ساتھ رکھی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ بالآخر ملاقات ہو گئی آپ سے۔ جانے کیوں بدر کو لگا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، غیر محسوس سی مسکراہٹ جو صرف ہونٹوں کے کونوں تک محدود رہی ہو۔ میں ہر کسی سے نہیں ملا کرتا لڑکے، کسی نے تم سے ملاقات کا کہا، میں نے مان لیا۔ انگلی ہونٹوں پر سے ہٹاتے وہ سیدھا ہوا۔ میں ہر کسی نہیں ہوں۔ جس نے ملاقات کا کہا اس نے کسی وجہ سے کہا، یہ بھی بتا دیں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں اس عورت کا ذکر اس جگہ پر کروں۔ اس کا نام لینے کی اجازت میرے گھر کے ملازموں کو بھی نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کے ملنے کی وجہ وہی ہے۔ اس نے کہا میں تم سے ملوں اور تم سے بات کروں۔ میں خولا کی بات کر رہا ہوں۔ کعب کے بے تاثر چہرے پر دراڑ پڑی۔ اور میں اس کا ذکر آپ سے نہیں کروں گا، اسے بیچ میں سے نکال کر بات کریں۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ اسے بیچ میں سے نکالیں گے تو میں تم سے بات کیوں کرنے لگا؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکائے، پھر آگے کو ہوا۔ وہ حویلی آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جیل سے رہا کرواؤں۔ ظاہر ہے وہ جانتی ہے کہ تمہیں جیل میں ڈالنے والا میں ہوں۔ کعب ضبط سے اسے دیکھتا رہا۔ بدر نے میز پر رکھا سگار اٹھاتے اسے سلگایا۔ لبوں سے لگاتے اس نے دھواں فضا میں چھوڑا۔ پیچھے کو ہوتے اب وہ کعب کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بھی یہ بات جانتے ہو۔ کعب نے سر کو خم دیا۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ میں تیار تھا اور منتظر بھی۔ تو پھر کعب عباس، میرے صرف ایک حکم کی دیر ہے، صرف ایک حکم کی، اور تم پر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ تم جیل سے باعزت بری ہو جاؤ گے اور اگر تم چاہو تو پولیس تم سے معافی بھی مانگے گی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ پیچھے کو ہوتا کرسی ہلاتے کعب کو دیکھ رہا تھا۔ سگار کا دھواں اٹھتا فضا میں گم ہو رہا تھا۔ وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کا تقاضا تھا کہ وہاں سگریٹ نہ پی جائے۔ لیکن کون سا قانون؟ وہ قانون اس کے جوتے کی نوک پر تھا۔ کون سا اخلاقی تقاضا؟ وہ ایسے اخلاق سے نہ بل تھا۔ بدر عبداللہ اپنے لیے قانون، اخلاق اور آداب خود طے کرتا تھا۔ سنائیے۔ کعب نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خولا کو چھوڑ دو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جامد خاموشی، ساکت فضا۔ پھر کعب میز پر ہاتھ رکھے آگے کو ہوا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیوی کو ان سب کے بیچ لائے تو۔ وہ غرآیا، آنکھیں سرخ ہوئی۔ یہ سب کھیل اسی کی وجہ سے تو ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ کان کھول کر سن لو بدر عبداللہ جہاں داد۔ خولا بلال کعب عباس کی بیوہ تو بن سکتی ہے لیکن مطلقہ نہیں۔ مر جاؤں گا لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سخت تیش زدہ نظروں سے بدر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے واقعی اسے تمہاری بیوہ بناتے وقت نہیں لگے گا۔ تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے؟ وہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ بدر اسے دیکھتا آگے کو ہوا، سگار ایش ٹرے میں جھاڑا۔ میں تم سے ملاقات میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ملوں اور طے کروں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ یہاں بات یہ نہیں ہے کہ تم یا وہ کیا چاہتی ہیں، یہاں بات یہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اور میں خولا بلال کو چاہتا ہوں۔ ضد، انا، پسند، محبت، عشق، اور کیونکہ وہ مجھے چاہیے تو ہر حال میں چاہیے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب بھی بدر کو سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی میں مر جاؤ گے لڑکے؟ ایک عورت کے لیے کیوں جان سے جانا چاہتے ہو؟ ایک عورت کے لیے تم جان لے سکتے ہو، میں جان دے کیوں نہیں سکتا؟ مجھ سے مقابلہ مت کرو کعب۔ تم اسے ویسے نہیں چاہتے جیسے میں چاہتا ہوں۔
اس نے ضبط سے کعب کو دیکھا۔ بدر عبداللہ کو منظور نہیں تھا کہ حولہ بلال سے اس کے عشق کا موازنہ کیا جائے۔ اس کا عشق حدود کی قید سے آزاد تھا۔ جنگ سمجھ لو، جہاں عورت کے لیے اتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں ایک اور سہی۔ وہ پیچھے کا ہوا تھا، اسرار سپاٹ ہوئے، اندر کہیں اس نے ڈر و ضبط کیا تھا۔ اس جنگ میں تم میرے مقابل یا برابر نہیں ہو، میں یہاں اکیلا لڑوں گا اور جیتوں گا، تمہیں یقین ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ یقین سے بڑھ کر ہے، تم اگلے کئی سال جیل میں رہنے والے ہو اور میں یقینی بناؤں گا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے، حولہ کے لیے بھی، یہ بھی۔ وہ زہر سا مسکرایا، پھر میز پر رکھا موبائل اٹھاتے کرسی پیچھے کرتا اٹھا۔ ہار مبارک ہو، وہ نفرت سے کہتا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تاریخ تھی 2 اپریل، جگہ ہے اندرون لاہور کا پرانا محلہ۔ وہ پیچھے سے بولا تو بدر کے قدم رکے۔ مڑ کر اس نے حیرانی سے کعب کو دیکھا، گویا کیا مخاطب وہی تھا؟ کعب ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے اب رخ موڑ کر بدر کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ گلی میں 2 لڑکے چلتے نظر آ رہے ہیں، ایک نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی ہے اور دوسرے نے نیلی جینس پر سرخ رنگ کی شرٹ۔ نیلی جینس والے لڑکے کے بال گھنگریالے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بدر کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ لمحے بھر کو بدر کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، چونکا ہوا سا۔ وقت کیوں ضائع؟ وہ دونوں لاہور کی بدنام زمانہ گلی میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں شرفا جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جہاں راتیں جاگا کرتی ہیں، جہاں لوگ صرف نفس کی خواہش پر جاتے ہیں، یعنی جگہ ہے لاہور کا ریڈ لائٹ ایریا۔ بدر کا چہرہ زرد پڑا، آنکھوں میں کچھ جمع ہوا، یوں جیسے بے یقینی سی ہو۔ کعب اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سفید لباس والا مرد ایک مشہور بزنس مین کا بیٹا ہے اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا کسی سیاسی شخصیت کا بھائی جو حال ہی میں الیکشن جیتا ہے۔ گلی میں کیمرہ لگا تھا، سو ان دونوں کو وہاں آنے جانے کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہو گئی۔ وہ کچھ دیر جان بوجھ کر خاموش ہوا۔ بدر نے سر نفی میں ہلایا۔ آگے وہ کچھ نہ کہے۔ جو وہ کہنے جا رہا تھا وہ بدر عبداللہ کو نہیں سننا تھا، مر کر بھی نہیں، لیکن آج ایک موت کا مزہ اسے بھی چکھنا تھا۔ کعب کرسی سے اٹھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے بدر کے سامنے آیا، ہلکا سا جھکا اور سرگوشی کی۔ گھنگریالے بالوں والے لڑکے کا نام ہریرا خاقان ہے اور وہ MNA بدر عبداللہ کا بھائی ہے۔ اس نے آہستہ سے سور پھونک دیا۔ بدر کا چہرہ سفید پڑا، وہ یکٹک کعب کو دیکھتا رہا۔ تمہارا بھائی پچھلے ماہ لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں پایا گیا ہے بدر۔ سوچو، اگر اس کی ویڈیو منظر پر آئے اور وہ بھی ایسے وقت میں جب تم عنقریب وزارت کا حلف اٹھانے والے ہو، تو تمہاری کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ شرمناک بات ہے، اس نے افسوس سے سر ہلاتے کہا۔ بدر کے چہرے پر غیظ و غضب اترا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ یہاں سے جاؤ گے تو 10 منٹ کے اندر تمہارے موبائل پر ویڈیو آ جائے گی۔ اس کے 10 منٹ بعد وہی ویڈیو مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آ سکتی ہے۔ لیکن وہ تیز سے سرخ پڑتے چہرے سے گرایا، لیکن اگر 10ویں منٹ سے پہلے مجھے اس جیل سے رہا کر دیا گیا تو وہ ویڈیو موبائل فون تک ہی رہے گی، راز رہے گا۔ بدر کا تنفس تیز ہوا، دل کیا اس لڑکے کو یہیں مار دے۔ وہ تمہارا دوست ہے؟ وہ میرے دشمن کا بھائی ہے۔ میرا دوست صرف ایک شخص تھا اور وہ مر گیا۔ وہ صرف اچھا ساتھی ہے اور اپنی جنگ کے لیے میں کسی کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ بدر اسے گھورتا رہا۔ اس لمحے اسے الہام ہوا کہ اس نے کعب عباس کو غلط سمجھا تھا۔ وہ جسے کہانی میں ایک بے ضرر اور فالتو کردار سمجھتا رہا تو وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے بازی پلٹی تھی اور یوں پلٹی تھی کہ وہ اپنے پیاروں سمیت ہار رہا تھا۔ تم اس ملاقات کے لیے تیار تھے؟ وہ نفرت سے مسکرایا، ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھی لیکن وہ کمال ضبط سے کھڑا تھا۔ ہمیشہ سے۔ کعب نے سر کو خم دیا۔ بدر کے برعکس وہ پرسکون لگتا تھا۔ میں تم سے ایک ملاقات کا منتظر تھا، ملاقات تمہاری مرضی سے، اختتام میری مرضی کا۔
ہمارے بیچ دشمنی نہیں رہی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم مجھ سے دشمنی نبھا رہے ہو۔ ہمارے بیچ بہت پرانی دشمنی ہے۔ تم انجام تھے، میں واقف۔ اور رکو، کیا تمہیں میں بے وقوف لگتا ہوں جو یہ نہیں جان پاؤں گا کہ سڑک پر کھڑے ہو کر دو لوگ میرا راستہ روکیں، مجھ سے موبائل مانگنے کی بجائے وہ مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیں، پھر کوئی اور آئے اور وہ مجھے مارنے ہی لگا ہو، لیکن کسی کار پر رک جائے، پھر کچھ عرصے بعد مجھ پر اسی شخص کے قتل کا الزام لگے اور میں ان سب کو اتفاق سمجھ لوں؟ میرے ساتھ اتفاق بہت کم ہوتے ہیں بدر۔ اور کیا تم یہ جانتے ہو کعب عباس کہ مجھے تمہیں مارنے کا حکم دینے والی تمہاری بیوی تھی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ میری بیوی مجھے خود بھی مار دے تو اسے اجازت ہے۔ اگر وہ کعب عباس کو خولہ بلال سے بدظن کرنا چاہتا تھا تو اسے ناکامی ہوئی تھی۔ کئی لمحے خاموشی میں گزرے، پھر بدر ایک قدم آگے کو ہوا۔ تم جیتے نہیں ہو۔ واقعی میں؟ وہ گردن جھکا کر ہنس دیا۔ بدر کے سینے میں آگ جلی۔ کاش وہ اسے مار دیتا۔ تم اس عورت کو نہیں جیت سکتے۔ جیتا کس نے ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے عزت سے اپنا نام کیا ہے۔ کب تک کعب؟ مجھے چند لمحے لگیں گے سب ختم کرنے میں۔ اس کا تیش آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ یہ جگہ کوئی اور ہوتی تو سامنے کھڑا مرد زندہ نہ ہوتا۔ پھر تم سب ختم کیوں نہیں کر رہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ بدر عبداللہ لمحے بھر کو تھم گیا۔ اسے خوف کس بات کا تھا؟ کعب عباس کو مارنا چند لمحوں کا قصہ تھا، لیکن وہ کیوں نہیں مار رہا تھا؟ اس کے دل نے راز اگل دیے۔ جس دل نے جس عورت کو اونچا درجہ دیا تھا وہ اس عورت کی نفرت سے ڈرتا تھا۔ اسے خوف تھا کسی دن وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اسٹڈی میں کہہ آئی تھی کہ اسے بدر عبداللہ سے نفرت ہو رہی ہے، اور وہ ایک جملہ تھا جب اس شخص نے اپنا ہر دو تبدیل کر دیا۔ وہ یہ جملہ خولہ بلال کے منہ سے دوبارہ نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اس ایک جملے کے خوف سے سلاخوں میں قیدی سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ وقت کا سکندر تھا اور ایک عورت کی محبت اسے ہرا رہی تھی۔ کعب کو دیکھتے اس کے گلے میں گلٹی ابھری، پھر وہ ایک قدم آگے کو ہوا۔ خولہ بلال کے لیے، میں اس ایک عورت کے لیے حدود توڑ سکتا ہوں، انا وار سکتا ہوں، سر جھکا سکتا ہوں، تخت چھوڑ سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، لے سکتا ہوں۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ جنگ تو جنگ سہی، اب یہ جنگ برابری پر ہوگی اور اختتام تباہی پر ہوگی۔ وہ آہستہ سے پھنکار کر کہتا مڑ گیا۔ کعب نے پیچھے سے کندھے اچکائے۔ وہ تیار تھا۔ سرخ اینٹوں والی حویلی میں رات اترنے لگی تھی جب سیاہ پراڈو پورچ میں رکی۔ دروازہ ڈار سے کھلا اور بدر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر غصہ، قہر، سختی، تپش ہر شے تھی۔ اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے اس نے قمیص کا اوپری بٹن کھولا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر کوئی ویڈیو کھلی ہوئی تھی۔ ہریرا! اس کی داڑ پوری حویلی میں گونجی۔ موبائل صوفے پر پھینکا، ہاتھ تیز سے کام رہے تھے۔ ہریرا، باہر آؤ! اس بار وہ گھرایا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے کچھ اچنبھے سے موبائل بند کرتا ہریرا نیچے آیا۔ بھائی، آپ نے بلایا؟ بدر مڑا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا۔ لمبے لمبے ڈنگ بھرتے وہ چند لمحوں میں ہریرا کے سامنے پہنچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر مارا۔ تھپڑ کی گونج اس کی آواز سے زیادہ تھی۔ ہریرا لڑکھڑایا، پھر بے یقینی سے بدر کو دیکھا جس نے آگے کو بڑھتے اسے گریبان سے تھام کر جھٹکا دیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس غلیظ جگہ پر جانے کی؟ کس ہمت سے تم وہاں گئے؟ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر داڑا۔ باہر سے آتے حاکان اور حسینہ وہیں جم گئے۔ کچن میں کام کرتی نین تارا چائے وہیں چھوڑتی باہر آئی۔ یوسف اوپر ہی رک گیا تھا۔ بھائی! ہریرا ششدر رہ گیا۔ ہاتھ گال پر تھا۔ اس کے حلق میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو تم، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے تم تو۔
اس نے ہریرا کا گریبان چھوڑا۔ ششدر ٹھہری مسکان آگے بڑھی اور بدر کو دھکا دیا۔ کیوں مار رہے ہو اسے؟ دور رہو میرے بھائی سے۔ وہ انگلی اٹھا کر سختی سے بولی۔ ہریرا اب بھی بے یقین تھا۔ بدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس پر وہ مر جاتا یقین نہ کرتا۔ تمہارا یہ گھٹیا بھائی قتل کیے جانے کے قابل ہے۔ میرا دل کر رہا ہے زمین میں گاڑ دوں اسے۔ وہ ایک بار پھر سے ہریرا کی طرف بڑھا۔ جب خاقان آگے کو ہوئے اور ہریرا کے سامنے آئے۔ میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگاؤ، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بدر کو دیکھتے تیز سے پوچھنے لگے۔ آپ کا یہ بیٹا لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا کے چکر لگا رہا ہے، جس جگہ ہماری 7 نسلوں میں سے کوئی نہیں گیا، یہ وہاں راتیں گزار رہا ہے۔ وہ تیز سے گرایا۔ ہریرا کا چہرہ سفید پڑا، حسینہ کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ باقی سب کے چہرے پر جیسے کسی نے زرد رنگ انڈیل دیا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، خاقان بامشکل بول سکے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، یہ مکرم ملک کے بیٹے کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہے۔ اور وہ ایک بار پھر آگے کو ہوا اور ہریرا کے گریبان کو پکڑا۔ اس بار کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ جس جگہ کے پاس سے گزرنا بھی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، تم اس گھٹیا جگہ پر جاتے رہے ہو۔ غیرت مر چکی ہے اندر سے یا بیچ کھائی ہے؟ وہاں کھڑے ہر شخص نے پہلی بار بدر عبداللہ کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ وہ ہریرا کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، سختی بھی کرتا تھا، لیکن اس نے آج تک ہریرا پر غصہ نہیں کیا تھا۔ مارنا تو دور کی بات تھی۔ میں صرف جازم کے ساتھ گیا تھا بھائی۔ بالآخر ہریرا کی زبان ہلی۔ وہ اب تک شوق میں تھا، صدمے زدہ، تحیر زدہ، وہ بے یقینی کی کیفیت میں۔ جس کے ساتھ بھی گئے تھے، تم گئے کیوں اس جگہ پر؟ میرا باپ گھٹیا کردار کا مالک تھا، لیکن وہ آج تک اس جگہ پر نہیں گیا۔ تمہارے باپ سے زیادہ بد کردار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن وہ بھی اس جگہ پر نہیں گیا۔ لاکھ برے سہی، لیکن ہم عورتوں کو خریدا نہیں کرتے۔ لعنت ہو تم پر ہریرا، لعنت ہو تم پر۔ اس سے پہلے کہ وہ ہریرا کو ایک بار پھر مارنے لگتا، پیچھے سے یوسف نے اسے دور کیا۔ میں صرف گیا تھا بھائی، میں وہاں نہیں رکا تھا، صرف 10 منٹ کے لیے جازم کے کہنے پر گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے صفائی دینے لگا۔ اسے احساس ہوا وہ یہاں موجود ہر شخص کی نظر میں اپنا مقام کھو چکا تھا۔ تم گئے ہی کیوں؟ دل کر رہا ہے تمہیں زمین میں گاڑ دوں۔ وہ غصے سے پھنکارا، یوسف کو جھٹکے سے دور کیا۔ میں رکا نہیں۔ اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ بھائی وہ سچ کہہ رہا ہوگا، ہریرا ایسا لڑکا نہیں ہے۔ یوسف نے بدر کو کچھ پرسکون کرنا چاہا۔ جہنم میں جائے یہ اب سے۔ تمہیں امریکہ جانا تھا نا، کل ہی ٹکٹ بک کرواؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے نظر مت آنا اب۔ وہ غصے سے کہتا، ایک کاٹدار نظر ہریرا پر ڈالتا، اونچے اونچے ڈنگ بھرتا اوپر بڑھ گیا۔ اسے غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ وہ کعب سے ہارا تھا، اسے غصہ ہریرا پر تھا۔ لاکھ وہ برا تھا، لاکھ وہ قاتل تھا، لیکن بد کردار نہیں تھا۔ وہ عورتوں کی عزت کرتا تھا، عزت نہ بھی کرے تو بے عزت نہیں کرتا تھا۔ اسے اپنے گھر میں اپنے باپ اور چچا جیسے مزید مرد نہیں چاہیے تھے۔ لمبے لمبے ڈنگ بھرتے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نین تارا نظر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ کمبخت، قاتل نہ ہوتا تو اس جیسا اچھا دنیا میں کوئی اور کہاں تھا؟ وہ سچ کہہ رہا تھا ہریرا۔ بدر کے جاتے ہی حسینہ نے نم آنکھوں سے ہریرا کو دیکھتے پوچھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ان تک آیا۔ یوسف نین تارا کے ساتھ جا ٹھہرا تھا۔ مسکان اب تک ششدر تھی اور خاقان، ان کی آنکھوں میں آگ تھی۔ ہریرا کو دیکھتے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ امی، قسم اٹھوا لیں، میں صرف جازم کے ساتھ اس کے مجبور کرنے پر گیا تھا، صرف ایڈونچر کے لیے۔ میں اندر گیا اور فوراً واپس آ گیا، ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا۔ اس نے بامشکل وضاحت دی۔ جو تھپڑ گال پر پڑا تھا وہ دل جلا رہا تھا۔ تم کیوں گئے ہریرا؟ بات باہر نکلی تو کتنی بدنامی ہوگی۔ حسینہ رو دی۔ شوہر کے ساتھ گزارا کر لیا تھا، لیکن کیا ان سے بیٹے کی تربیت میں کوئی کوتاہی ہو گئی تھی؟ آئی ایم سوری امی، آئی ایم سوری۔ ہریرا نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے آنکھوں سے لگائے۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے۔
حریرہ خاقان کے نہ صرف ہاتھ بلکہ دل بھی خالی ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف نے نین تارا کو اشارہ کیا تو وہ بھی ایک افسوس بھری نظر حریرہ پر ڈالتی اس کے پیچھے مڑ گئی۔ حریرہ ان کے جاتے ہی مسکان کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مسکان، مجھے تم پر یقین ہے حریرہ۔ وہ کوشش کر کے ہلکا سا مسکرائی اور حریرہ خاقان کو لگا جیسے برستی بارش میں کسی نے ایک چھاتا اسے تھما دیا ہو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور مسکان کو گلے لگایا۔ میں برا مرد نہیں ہوں مسکان، میں واقعی برا مرد نہیں ہوں۔ وہ اپنی بہن کو گلے لگائے رو رہا تھا۔ مسکان کو دکھ ہوا۔ اس نے آہستہ سے حریرہ کی پیٹھ تھپکی۔ جانتی ہوں۔ حریرہ کو الگ کرتے اس نے حریرہ کا کندھا سہلایا۔ امی صرف دکھی ہیں، سب کو تم پر یقین ہے، بدر بھائی کو نہیں ہے۔ اسے اب بھی ایک شخص کے یقین نہ کرنے کا دکھ تھا۔ اسے تو رہنے دو۔ کس حق سے اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ مسکان کو غصہ آیا۔ وہ بابا کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مسکان، ان کا حق بنتا ہے۔ مجھے واقعی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور اسے یاد آیا خاقان بھی اس سے بات کیے بنا گئے تھے۔ کیا وہ بھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے؟ غلطی کی ہے تم نے اور شرمندہ بھی ہو۔ اسے تمہیں سننا اور سمجھانا چاہیے تھا۔ یوسف کے سامنے بے عزت کرنا درست نہیں تھا۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی۔ بدر عبداللہ اسے کچھ اور برا لگا۔ انہیں برہم رکھنے نہیں آتے۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ مسکان نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ ایک بار پھر حریرہ کا کندھا سہلایا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حریرہ کی نظر اوپر کی طرف گئی۔ بدر ناراض ہوتا تھا تو منانا مشکل ہوتا تھا۔ پھر اس کی نظر باہر کی طرف گئی۔ خاقان ناراض ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر کوئی خدشہ سا ابھرا۔ صفیہ چلی گئی تو وہ پلاسٹک کے ڈبے میں رکھی گئی دوائی لیتی کعب کے پاس آئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے اور وہ اپنی شرٹ کا بازو اوپر کرتا وہاں دیکھ رہا تھا۔ ہولا دوائی نکالتی روئی پر لگانے لگی۔ کعب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ دوائی روئی پر لگاتے اس نے کعب کا بازو تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہاں بیڈ سے مارے جانے کے نشان تھے۔ زیادہ چوٹ لگی ہے؟ وہ دوائی لگاتی آہستہ سے بولی۔ کعب نے دوائی کے زخم پر لگنے پر ہونٹ بھینچے۔ اتنی نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ اسے دوائی لگاتی رہی۔ چہرے پر معمولی خراشیں تھیں۔ بازوؤں پر لگانے کے بعد اس نے کعب کے پاؤں پر دوائی لگانی چاہی تو وہ ہولا کا ہاتھ تھام گیا۔ پاؤں پر میں خود لگا لوں گا۔ میں لگا دیتی ہوں۔ لگا لوں گا۔ تم دوائی رکھو اور میری بات سنو۔ اس نے ہولا کا ہاتھ چھوڑا تو وہ چپ چاپ اس کی بات مانتی دوائی واپس رکھنے لگی۔ کعب اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہولا کے دوائی رکھ کر واپس آنے پر وہ اس کے سامنے بیٹھی تو کعب نے اپنا زخمی ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامے۔ ہولا نے نظر اٹھائی۔ تم حویلی گئی تھی؟ بدر نے تمہیں جیل میں ڈلوایا تھا۔ میں اس سے بات کرنے گئی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ کعب نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڈی پر انگلی رکھتے سر اوپر اٹھایا۔ سر مت جھکایا کرو۔ تمہارا جھکا سر دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کعب اب اس کے ہاتھوں کو تھامتے تھوڑا سا نزدیک ہوا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یہ کہ تم سے طلاق لے لوں۔ تم نے کیا کہا؟ یہی کہ تم دینا چاہتے ہو۔ لے لوں گی۔ وہ سر اٹھائے کعب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ وہ ہولا کو دیکھتا رہا پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تواڈے نال تاں روح دا تعلق ہے سائیں، تو کیوں چھوڑ سکدے ہاں؟ آپ کے ساتھ تو روح کا تعلق ہے سائیں، آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہولا کے گلے میں آنسو اٹکے۔ اس نے خواہش کی کاش اس نے محبت کرنے میں جلدی نہ کی ہوتی۔ بدر نے چھوڑا کیسے تمہیں؟ وہ شرط رکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے مہرے سامنے رکھ دیے۔ کیا مطلب؟ چھوڑو۔ تم بس بدر کے حوالے سے بے فکر رہو۔ اس نے نظریں جھکا کر ہولا کے ہاتھ دیکھے۔ لمبے نازک انگلیوں والے ہاتھ جن پر لگی مہندی اب مٹ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ ہولا سے کہے ان ہاتھوں پر دوبارہ مہندی لگائے۔
آئی ایم سوری کعب۔ کعب نے سر اٹھایا، چہرے پر حیرت آئی۔ کس لیے؟ اس نے تمہیں میری وجہ سے جیل میں قید کروایا۔ مجھے اپنی مصیبتیں خود تک محدود رکھنی چاہیے تھی۔ مجھے تمہیں ان سب میں نہیں لانا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی اور کچھ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ کعب اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہاری وجہ سے ان سب میں نہیں آیا خولا۔ تم آئے ہو، وہ تمہیں مار سکتا ہے، مجھے یہ علم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمہاری زندگی بھی مشکل میں ڈال دی، جانے وہ پاگل انسان کیا کرے۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹا۔ کعب نے گہری سانس لیتے سر جھٹک دیا۔ وہ رازدان بنانے میں بہت برا تھا، ورنہ خولا بلال کو پرانے قصے سناتا اور بتاتا کہ کعب عباس کے اس شخص سے پرانے حساب نکلتے تھے۔ تمہیں بدر سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اس شخص سے صرف نفرت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر نہ ہوتی تو کعب عباس اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دیکھ لیتا۔ اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ سر اٹھائے جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خولا نے جواب نہیں دیا۔ وہ بھی رازداں بنانے میں بری تھی، ورنہ اسے بتاتی کہ وہ ساحر بھی تھا اور قاتل بھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس قاتل سے محبت بھی کرتی ہے اور نفرت بھی، تو وہ بتاتی کہ وہ ساحر تھا تو محبت تھا، قاتل تھا تو نفرت۔ میں نے جان لیا ہے کہ وہ کہانی کا دیو ہے۔ میں نے غلط شخص کو تخت لانے کا کہا، غلط شخص کو سکے دان کرنا چاہیے۔ شہزادی کو تخت محافظ کو لانے کا کہنا چاہیے تھا۔ بات کا اختتام کرتے اسے یاد آیا کہ کہانی کا اختتام کیا ہوا تھا۔ پل بھر کو اس کا چہرہ کسی خوف کے باعث زرد پڑا۔ اسے یاد آیا قصہ گو نے اس کہانی کا اختتام سنا کر کہانی تبدیل کر دی تھی۔ تم رجب کی سنائی گئی کہانیوں میں جی رہی ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس نے محبت لفظ کو نظر انداز کیا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت کسی اور مرد کے حوالے سے اس لفظ کا کہہ رہی تھی۔ وہ سوال کرتا تو جان سے جاتا۔ بھائی وہ کہانیاں خود بناتا تھا نا کعب؟ خولا کا دل تنگ پڑنے لگا۔ محافظ، شہزادے اور شہزادی کی کہانی میں جیت کس کی ہوئی تھی؟ اس کے ذہن میں سب دھندلانے لگا، سب گڈمڈ ہونے لگا۔ اسے رائٹر بننے کا شوق تھا، حالانکہ اس کی کہانیاں سراسر فضول ہوتی تھی۔ وہ کہانی فضول نہیں تھی، وہ سچ تھا۔ خولا بڑبڑائی، پھر اس نے چونک کر کعب کو دیکھا۔ محل میں مسافر بن کر آیا شہزادہ جس نے حفاظت کی تلواریں تھامی ہوئی تھی، وہ کون تھا؟ تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ کیا وہ واقعی کہانی کو سچ جاننے لگی تھی؟ کعب کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ میں کیا چھپاؤں گا تم سے؟ اس نے سادگی سے الجھ کر پوچھا تھا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ ناواقف تھا، اسے کسی شے کا علم نہیں تھا، وہ صرف معصوم تھا۔ خولا بلال کو اس معصوم پر ترس آیا۔ بیچارہ۔ کچھ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم کل شادی میں نہیں جائیں گے، خالہ چلی جائیں گی۔ اس نے گفتگو کا موضوع تبدیل کرتے قصہ گو کی سنائی گئی کہانی سے دھیان ہٹانا چاہا۔ کس کی شادی ہے؟ وہ خولا کا ہاتھ چھوڑتا بیڈ پر نیم دراز ہوا، ہاتھ پیچھے باندھ لیا۔ وہ تو واقعی معصوم تھا۔ معصومیت کا تیز شروع ہونے سے پہلے کعب کا بے ختم ہوتا تھا۔ ماجبین کی، تمہیں بتایا تو تھا۔ اوہ ہاں، میں بھول گیا تھا، اور میں ٹھیک ہوں، ہم کل چلیں گے۔ تم نے ہاسپٹل جانا ہوگا، واپسی پر آرام کر لینا، خالہ چلی جائیں گی۔ وہ متذبذب ہوئی تھی۔ ہاسپٹل صبح چلا جاؤں گا خولا، اور بے فکر رہو، ایسی مار جیل میں بہت مرتبہ کھا چکا ہوں، بلکہ اس سے بھی بدتر، وہ عام سے انداز میں کہہ گیا، اور کسی نے خولا بلال کا دل زور سے بھینچا۔ وہ بے گناہ ہو کر 2 سال جیل رہا، 1 سال جلا وطنی کاٹی، اور جو گناہ گار تھا اس کا حساب کب ہوگا؟ کعب اب اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے بال کھولے، چہرے پر زردی تھی۔ آج کا دن بہت بھاری رہا تھا۔ وہ ناواقف تھی کہ آنے والا ہر دن اس سے زیادہ بھاری ہوگا۔ صحن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر خاقان بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جس سے وہ کسی کو کال ملا رہے تھے۔ دوسرا ہاتھ بے چینی سے چہرے پر پھیر رہا تھا، آنکھوں میں غصہ، طیش، قہر سب تھا۔ خاقان، بات کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تھی۔
میں تمہیں کال کرنے ہی لگا تھا خاقان، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ موبائل کے اسپیکر سے جہاں زیب چودھری کی آواز ابھری تو خاقان کے چہرے پر مزید سختی آئی۔ اس نے گاؤں میں ایک غریب کسان کا قتل کیا ہے، وجہ خولا بلال ہے جس سے بدر محبت کرتا ہے۔ اس لڑکے نے خولا سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، بدر نے اسے قتل کر دیا۔ یہ قتل خولا اور میرے بیٹے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ موبائل کی دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ تمہارا بیٹا بدر عبداللہ کے خلاف گواہی دے گا؟ کرسی پر بیٹھے خاقان جہاں زیب چودھری کی آواز میں خوشی اور جوش محسوس کر سکتے تھے، وہ دے گا، ضرور دے گا، ورنہ خولا بلال گواہی دے گی۔ وہ کیوں دے گی؟ آپ یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور بدر؟ وہ اس عورت کو کچھ نہیں کہے گا، اگر وہ اسے نقصان پہنچائے تو وہ مر جائے گا، مار دے گا، لیکن اس عورت کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ وہ کمینگی سے ہنسے۔ خاقان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، سرد مسکراہٹ۔ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ بدر اگلے 2-4 دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے، اس کے واپس آنے تک اس کے لیے جال تیار کر لیجیے گا۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ اپنا کریں۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ چہرے پر نفرت جمع ہوئی، نظر گھما کر صحن کی روش پر جاتی ملازمہ کو دیکھا۔ فردوس؟ جی صاحب۔ سفید چادر والی عورت فوراً خاقان تک آئی۔ خولا بلال کو جانتی ہو؟ اس نے سر ہلایا تو خاقان کرسی سے اٹھے۔ گاؤں میں ہر طرف خبر پھیلا دو کہ اس عورت کا بدر عبداللہ سے تعلق رہا ہے، عشق، معشوقی، چکر، محبت یا جو بھی، لیکن گاؤں میں ہر طرف ان دونوں کا نام لیا جانا چاہیے۔ سامنے کھڑی عورت کے چہرے پر پل بھر کو تذبذب ابھرا۔ صاحب، بدر صاحب کو پتہ چلا تو؟ اس کی فکر مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ تمہارے بیٹے کو جیل سے رہا کروا دیا جائے گا اور اس کی نوکری بھی لگ جائے گی۔ فردوس نے فوراً سر ہلایا۔ خاقان جاتے جاتے پلٹے، چند لمحے کچھ سوچا۔ خولا بلال کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ بات گاؤں میں پھیلانے والا بدر عبداللہ ہے۔ تحکم بھرے انداز میں کہتے وہ واپس پلٹ گئے۔ بدر عبداللہ کا انجام وہ خود لکھیں گے۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ